امریکی شہر نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ نے اس سال جنوری میں صدر اوباما کی انتظامیہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی سازش کے الزام میں قید ملزموں کو نیو یارک کی غیر فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اپنی رائے تبدیل کر دی تھی، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی تھی۔ لیکن جنوری میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے مقدموں کے دوران حکومت کو شہر میں سیکیورٹی بڑھانی ہوگی، جو بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی نے بھی اکثر صدر اوباما کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے اور صدر اوباما پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ملزموں کو فوجی عدالت میں پیش نہ کر کے ان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں۔ ریاست الاباما کے ریپبلکن سینیٹر جیف سیشنز: قانون پالیسی تاریخ معاہدوں یا انصاف کے تقاضوں کے تحت دہشت گرد جنگجوؤں کے لیے غیر فوجی مقدمے لازمی نہیں ہوتے، لیکن یہ پالیسی تو ابھی تک بدلی نہیں گئی یا اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کے مطابق اس پالیسی پر یقیناً ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ فی الحال یہ طے نہیں کیا گیا کہ خالد شیخ محمد اور اس کے ساتھی ملزمان کو کس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ اب تک سب پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہاں بہت سے قانونی، دفاعی اور عملی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب تک غیر فوجی عدالتوں میں پیش ہونے والے مقدموں کے دوران سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے اور غیر فوجی عدالتوں نے مقدمے میں پیش ہونے والے ملزموں کو سخت سزا بھی سنائی ہے، جیسا کہ اس سال ستمبر میں پاکستانی نیورو سائنٹسٹ عافیہ صدیقی کے مقدمے کے دوران ہوا، جب عدالت نے انہیں 86 سال کی سزائے قید سنائی۔ لیکن اس کے 2 ماہ بعد ہی اسی عدالت نے ایک دوسرے دہشت گرد ملزم احمد غیلانی کو ان 2085 الزامات میں سے صرف ایک پر سزا دی جو 1998 میں کینیا اور ٹینزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے سلسلے میں اس پر عائد کیے گئے تھے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک ایسوسی ایٹ لا پروفیسر میتھیو ویکسمن کا کہنا ہے کہ غیر فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی طرح فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ بھی ضروری نہیں کہ فوجی عدالت کے فیصلے زیادہ سخت ہوں۔ ہم نے دہشت گردی کے الزام پر غیر فوجی عدالتوں میں پیش کیے گئے بہت سے ایسے مقدمے دیکھے ہیں جن میں بہت سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ہم نے فوجی عدالتوں میں پیش ہونے والے بہت سے ایسے مقدمے بھی دیکھے ہیں جن میں نسبتاً بہت کم سزا دی گئی ہے۔ ویکسمن آسٹریلیا کے شہری ڈیوڈ ہکس اور امریکی نژاد طالبان جنگجو جان واکر لنڈ کے مقدموں کا موازنہ بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ دونوں کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ طالبان کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، لیکن ڈیوڈ ہکس کی سزا کے معاملے کو ایک فوجی عدالت نے 9 ماہ کے لیے التوا میں ڈال دیا، جبکہ جان واکر لنڈ کو ایک غیر فوجی عدالت نے 20 سال قید کی سزا دی۔ ایک فوجی عدالت نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے باڈی گارڈ اور ڈرائیور سلیم احمد ہمدن کو 5.5 سال قید کی سزا دی، جبکہ ایک غیر فوجی عدالت نے احمد غیلانی کو کم از کم 20 سال سزائے قید سنائی۔ اس عرصے میں یہ بھی طے نہیں کیا جا سکا کہ خالد شیخ محمد کو کب اور کہاں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے گوانٹانامو بے کے امریکی قید خانے میں غیر معینہ مدت تک قید رکھا جائے، لیکن اس سے کم درجے کے الزامات پر قید ملزموں کو فی الحال غیر فوجی عدالتوں میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ پیٹ فٹنسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔